بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشار راجہ صاحب، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں BN نیوز کے لیے۔ بشار راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے درخواست ایک دی تھی سپریم کورٹ میں کہ جو کچھ FIA نے صحافیوں کے خلاف کیا ہے کس GIT کے تحت ہوا ہے، GIT کس قانون کے تحت بنی ہے۔ سنا ہے آج مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے گئے، اور دوسرا سائفر کیس جو چل رہا ہے، کیا عمران خان کی سزا ختم ہونے کی کوئی راہ ہموار ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ آج یہ 2 ہفتے قبل ہم نے GIT جو بنی تھی، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جوائنٹلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد فوراً آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کے بعد وہ GIT بن گئی جی، اور GIT اس وقت بنی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم یا پہلے GIT بن گئی تھی بعد میں پریس کانفرنس نہیں عملاً ایسا ہوا تھا، لیکن وہ GIT اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے نا، جو موجودہ الیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ان کے پاس زیادہ اختیارات تھے، کاکڑ صاحب کے پاس ان کے دور میں بنی تھی۔ ذرا وہ کام کسی کے لیے کرتے تھے، یہ بھی تو ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ نہیں، ملک کے لیے کام کرتا ہے، ہر بندہ ملک کے لیے کام کرتا ہے، آپ بھی ملک کے لیے کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف کی کابینہ میں کیا وہ چلے چھوڑیں، یہ پولیٹیکل بات ہے۔ آج بڑی دلچسپ اس کی سماعت ہوئی، اتنی دلچسپ آپ کو چیزیں ملیں گی کہ جب سماعت شروع ہوئی، اصل میں اس GIT کے ساتھ ایک معاملہ نتھی اور ہے۔ ابصار عالم، انہیں جرنلسٹ اب 2 ہی نظر آ رہے ہیں، یا متی اللہ جان اسد طور متی یا اللہ جان ابصار عالم۔ اسد طور، ان کے ساتھ یہ 2020 کا کیس ہے، لیکن یہ ہماری GIT کے ساتھ نتھی ہے، یہ ہماری GIT جو چیلنج کی تھی نا اس کے ساتھ یہ نتھی ہے۔ ہمارے جو وکیل ہیں بیسر صلاح الدین، بڑے ہونہار وکیل ہیں، کراچی والے، آپ کو پتہ ان کے والد صاحب، کسی کے ان کے والد وہ شاگرد بھی تھے، لیکن ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی رہے، جسٹس سبی الدین، اور یہ کن کے چیمبر میں کام کرتے تھے، یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ یہ ہوا جی کہ جب وہ سماعت شروع ہوئی تو ارگو دینے لگے تو پتہ چلا جی کہ IG صاحب وہاں پر تھے، حاضر تھے، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، بڑا وہ ہاتھ باندھ کے نہیں ایسے کر کے کھڑے تھے آگے، وہ ان کی جو ملاقہ کین کی چھڑی وہی جنہیں ہائی کورٹ نے بہت کوشش کی ہٹانے کی، ہاں جی، پاورفل تھے، جی وہی جنہوں نے اپنی نظریں رکھی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی بہتر عہدہ ملے گا یہاں سے، ملاقہ کین کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آج اس طرح کھڑے تھے۔ آج ان کی CV بڑی خراب ہوئی ہے۔ جنرل اکبر یا تو بڑا عظیم آدمی تھا، وہ نہیں، یہ جو IG ہے نا، ان کی CV کی آج تہس نہس ہوئی ہے۔ کیا ہوا کچھ یوں کہ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا جی کہ یہ جو FIR ہے یہ 2020 میں کھاٹے کی تھی، اٹارنی جنرل صاحب آپ کچھ بتائیں گے؟ نہیں جی، وہ IG صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، یہ بتائیں گے، کھڑے تھے۔ اچھا IG صاحب آپ آگے آ جائیں۔ IG صاحب آگے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 2020 میں FIR کاٹی گئی تھی، تو آپ نے ابھی تک اس کی فائنڈنگز جو کی ہیں یا انویسٹیگیٹ کیا ہے یا جو تحقیقات کہاں تک پہنچی اس حوالے سے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی سر، جب متی اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا ہے۔ جب یہ بات IG صاحب نے کی نا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کا IG ہے؟ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ انہیں جو ہے نا وہ ملازمت سے برطرف کیا جائے۔ انکمپیٹنٹ کا ورڈ یوز کیا ان کے لیے، اچھا، عدالت کے اندر کہ آپ نیل ہے، آپ اس پوسٹ کے لیے آپ کی اہلیت ہی نہیں ہے، آپ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اس تو مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے کوئی چیز تحقیقات کرنے کے آپ تو سلطکار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد IG صاحب پیچھے چلے گئے تو جو اس وقت، اچھا پھر انہوں نے پوچھا جی کہ یہ IG صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنا ٹائم ہوا FIR کو کٹے ہوئے درج ہوئے ہوئے؟ انہوں نے کہا 4 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل ہوتی تو اگر آج ہمیں بتاتے کہ ہم نے اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تو ہم چلے آپ کو وقت دے دیتے، لیکن 4 سال گزر گیا۔ IG صاحب آپ کو 4 سال چاہیے اس پر کام کرنے کے لیے؟ بڑے ہی مطلب بلنٹ، وہ اس طرح کے بڑا ایک ہوتا ہے برمی اور وہ غسیلا انداز، وہ ہمیں پتہ ان کا بہت اچھی طرح، وہ اس طرح۔ کاش آج یار وہ لائیو ہوتا نا بحرام جو سماعت سپریم کورٹ کی لائیو سٹریم جو آتی ہے، لائیو سٹریم، لیکن آج نہیں تھی نا، ہوتی نا تو آپ دیکھتے پھر کہ آج کیا ہوا۔ اچھا خیر وہ IG صاحب پیچھے چلے گئے۔
تو پھر وہ جو اسد طور والا معاملہ تھا جے آئی ٹی، اچھا جے آئی ٹی پر بڑے زبردست سوال اٹھائے، اور ہم نے یہ پٹیشن دائر اس لیے کی تھی کہ انہوں نے پوچھا غیر قانونی ہے. ہاں جب چیف جسٹس صاحب کے سامنے وہ نوٹیفیکیشن گیا جے آئی ٹی والا، تو وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں جناب، اس میں اوپر فلاں ممبر تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے آئی ایس آئی ممبر. چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب یہ آئی ایس آئی ممبر کون ہے؟ یہ آئی ایس آئی اس کا کیا کام ہے یہاں پہ جے آئی ٹی میں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم فلاں، انہوں نے کہا یہ جو آئی ایس آئی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ جو آئی ایس آئی ہے نا، اس کا کام ہے آپ کی انٹیلیجنس کے ریلیونسی جو جتنی بھی انفارمیشن اس کو گیدر کرنا. یہ لا انفورسمنٹ نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنائے گی، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں کہ اس جو جے آئی ٹی بنائی گی اس کا باس کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کا باس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم جو ہے نا اس کا ایف آئی اے کا، اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ ہے باس. تو ہاں نہیں وہ سنیں نا، جو جے آئی ٹی بنی تھی تو اس کے پاس ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہ جو لوگ باقی رکھے ممبر جس کی طرف میں نے ابھی بات کی آئی ایس آئی اور ایم آئی والے، یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں باس کون ہوتا ہے، کس کا حکم چلتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا یس آئی نو، بس اتنی بات کی انہوں نے، اس سے آگے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے نا، کیا ایک بات میں آپ کو مول صاحب واضح کر دوں، آج اسے بہت کہا گیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی، اچھا ہوا کیا تھا یہ کیس؟ آج آپ کو یہ میں خبر آپ کو دے دوں، صبح میرے سورس نے جو خبر مجھے ڈسکس کی نا، وہی ایگزیکٹ ورڈز چیف جسٹس صاحب نے اپنی سماعت میں کیے. آج وہ کیا تھا؟ یہ جے آئی ٹی کس نے بنائی، اس کا مقصد کیا تھا، سوالات وہی اٹھائے جو باتیں انہوں نے مجھ سے کی نا. 9 بجے یعنی آپ بھی بہت پہنچے ہوئے تقریب حلف برداری میں جو بات انہوں نے مجھ سے کی نا، وہی باتیں آج انہوں نے اٹھائی. صحیح سیم وہی بات، کوئی ایک لفظ سے آگے پیچھے نہیں یار. ہمیں پہلے جو میرے سورس سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر 4-5 معزز ججز جو سینیٹے میں 5 اوپر وہ گئے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ کا کندھا استعمال ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب جو آج انہوں نے پھر کورٹ میں کہا، یہ کورٹ میں کہا کہ ہمارا اسد طور والے کیس میں کہ ایف آئی اے آپ ہمارا کندھا کیوں استعمال کر رہے ہیں. ایک مہینہ نہیں، انہوں نے کچھ اور کہا. جی 1 مہینہ ہو گیا جے آئی ٹی بنے ہوئے، 8 دن سے زائد ہو گیا اسد طور کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہوا ہے، اور ملک کے قاضی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آج پتہ چل رہا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ وہ تو اخبار بھی پڑھتے ہیں، وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، وہ سارا نہیں ٹی وی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن اخبار پڑھنے یہ ان کے الفاظ کیا نا. ٹی وی وہ اچھا ٹی وی آپ کہہ رہے ہیں مغل صاحب ٹی وی نہیں دیکھتے یار. آج انہوں نے کمشنر راولپنڈی کا بھی ذکر کیا جی کہ پورے میڈیا پر چلا، تو میڈیا سے مراد وہ ٹی وی پر چلا تو انہوں نے دیکھا نا. وہ تو انہوں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ وی لاگز بھی دیکھتے ہیں. ہاں وی لاگ بھی دیکھتے ہیں، وہ پن پوائنٹ کیے کہ فلاں 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 وی لاگ. آپ کے وی لاگ کو بھی کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ کرتے ہو، ٹھیک ہے. وہ یہ آپ مجھے وارننگ دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ. اچھا جو مغل صاحب انہوں نے کہا کہ اسد طور کہاں ہے جیل میں، جی بہت سارے لوگ اس پر کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا. مغل صاحب ہوتا ہے پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاؤں. نواز شریف یا عمران خان جب جاتا ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے، معزز ججز کے سامنے، چیف جسٹس ہوں یا ججز ہوں کوئی بھی ہوں، ریکارڈ پر بات لانے کے لیے چیف جسٹس پوچھے گا، اگر نواز شریف سامنے کھڑا ہے روسٹر روم پر تو ان سے پوچھے گا کہ جی آپ کون ہیں، یا عمران خان کھڑا ہو تو وہ پوچھے گا جی آپ کون ہیں. وہ ریکارڈ پر ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اسد طور جیل میں، پتہ تو ان کو ہے لیکن وہ ریکارڈ میں لانے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ وہ آئے گی ڈاکومنٹ میں کہ یہ پوچھا گیا، اور جو اس کی طرف سے باتیں بتائی گی. اور پھر جو ایف آئی آر تھی اسد طور کی، اس پر بڑا لتاڑا آج
آرڈرز کیا دیے, میں وہی لتاڑا تو وہی ہے, بتانا غصہ لگا بھی کیا, میں وہی باتیں بتانے بھی لگا ہوں جو سنائی. حکم نامہ جاری آج کی سماعت اسد کا. طور تو کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا, تھینک یو چیف وہ جسٹس. اب اس وقت پتا چلے گا کہ اسد طور جب آج یا کل, آج تو خیر نہیں, کل پرسوں 1-2 دنوں میں باہر آ جائے گا, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب اور ہمارے وکیل صاحب جو ہے نا وہ اس معاملے پر انہوں نے آج یقین دہانی کرا اٹارنی جنرل صاحب کے اسد طور کی, ہم جو ہے نا 14 تاریخ کو اس کی بیل کی لگی ہوئی ہے پٹیشن, لیکن ہم اس سے پہلے وہ معاملہ ختم کر دیں گے. مطلب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 14 تو دور کی بات ہے نا, آج اور کل بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ابھی کیوں نہیں, ہاں ابھی کیوں نہیں, پھر انہوں نے بیسر صلاح الدین کو کہا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا شولڈر یوز اس کیا. میں ایک بات ہے مغل صاحب, پتہ ہے کیا, جو شولڈر مجھے پتہ ہے جب اس کے کویش کیوں نہیں کی میں ایف آئی آر میں, یہ سوال یہی ہے سر. یہ ہم نے کر سکتے ہیں نا, نہیں یہ ہم نے غلط جو بات ہے نا, غلط وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی 184(3) سو موٹو کی 184(3) کی, جس میں بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے. اگر یہ راستہ آج کھل جاتا نا تو پھر پٹیشنز کا سیلاب آ جاتا. اچھا ٹھیک ہے, اس وجہ سے انہوں نے ایک اور درمیانہ راستہ نکالا, وہ کیا. اگر یہ راستہ کھل جاتا پھر پٹیشن کا سراب آ جاتا کہ جی وہ فلاں فلاں فلاں, اس وجہ سے انہوں نے وہ راستہ آج نکالا. جو غلط بات ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر جو بات رہی نا, اچھا ایف آئی ایڈیشنل ڈائریکٹر, بات بیچ میں رہ نہیں بات بیچ میں نہیں, وہ اسی طرف جا رہا ہوں نا میں. اس آج ایڈیشنل جو ڈائریکٹر جنرل تھے سائبر کے, جو باس تھے ایم آئی اور آئی ایس آئی, جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے باس تھے, وہ تو پڑھ بھی نہیں سکے وہاں پر. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ آپ کے ادارے میں کوئی پڑھا ہوا بندہ نہیں ہے, اگر انگلش نہیں پڑھ سکتے تو اس کو وہ کسی اردو ٹرانسلیٹ کروا لیا کریں کسی سے, وہ تو آ کر پڑھا کریں یہاں پر. وہ بالکل ایسے وہ گگو بن کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس, بالکل کوئی جواب نہیں تھا. انہیں یہ بھی پتا تھا یہ کس نے کروائی ہے, یہ جے آئی ٹی کس نے بنوائی ہے, انہیں اس چیز کا معلوم تھا. جو ڈی جی صاحب گئے ہوئے تھے, ایڈیشنل ڈی جی صاحب, انہیں پتا تھا لیکن نہیں وہ کہہ سکے. اٹارنی جنرل صاحب کو بھی پتا تھا لیکن یس آئی نو انہوں نے یہ کہا تھا. تو آرڈرز کیا کیے ہیں؟ آرڈر میں وہی بات کرتا ہوں. آرڈر انہوں نے کیا کہ جی ملک میں صحافیوں کے ساتھ جو نائب صحافی ہوتی ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, تنقید کو ہم برداشت کریں گے, عدلیہ کا کندھا استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی صورت پہ. یہ تو وہی تقریر ہے جو جسٹس ستر منیلا صاحب نے وہ جرنلسٹ والی ورکشاپ میں کی. آپ یار پھر وہ بات کھول ہی رہے ہیں نا, کھول کیا رہے ہیں, یہ تو مجھے یاد ہے ورکشاپ پہ کی تھی لیکن جو پھر اندر پریشر ہوا, جو صبح میرے ساتھ جو باتیں ہوئی تو انہوں نے کی تھی یار, ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی. اور جسٹس ستر منیلا والا ایشو اور سائفر والا بھی ایشو تھوڑا تھوڑا اگر ڈسکس ہو جائے. جسٹس ستر منیلا صاحب کا جو آج ایشو یہ ہوا جی, مغل صاحب کی ہم ان سے گپ شپ کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب پاس سے گزرے تو 4-5 ہم دوست کھڑے تھے وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو ختم ہو گیا آپ کا جسٹس ستر منیلا سے. انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو معاملات صحافیوں کے ساتھ ہوئے نا یہ آپ کی وجہ سے ہوئے. اسی طرح انہوں نے کہا یہ آپ کی وجہ سے ہوئے. اچھا, چیف جسٹس صاحب کو کہا. اور پھر دیکھیں آپ اتنی کھل کر باتیں ہو رہی ہیں نا, تو اٹ مینس کہ یہ میں نے کہا کہ جو 5 لوگ گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ یہ کرے, یہ ان پر آئے. اچھا رہی بات سائفر کی, تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت تھی جس میں موقف سامنے رکھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہ جی خان صاحب جو ہے وہ ان کے پاس اپیل جو ہے نا وہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے جی. کس بنیاد پر؟ انہوں نے کہا جی کہ فلاں 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 جس طرح کوئی سائفر کیس مخصوص چیزیں ہیں اور جو خفیہ معلومات, اور پھر اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا, وہ بڑے بلنٹ قسم کے جج ہے, بڑے بہادر دلیر جج ہے. میں نے کل بھی آپ سے ان کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ تو پروسیکیوٹر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے فیصلہ موجود ہے, شاید وہ آپ بتانا بھول گئے ہیں, وہ پڑھنا بھول گئے آپ. بہرحال یہ ہے کہ بدھ تک انہوں نے سماعت ملتوی کی ہے اور وہ چیزیں انہوں نے مانگی ہیں ان سے, اور آئی ہوپ سو نہیں جی, آئینی اور قانونی طور پر اس میں اتنے سزا معطل ہونے کا, ختم ہونے کا کوئی چانس 100% چانس ہے. یہ رک ہی نہیں سکتی, یہ ٹھہر ہی نہیں سکتی. کب ہے سماعت؟ اب بدھ کو. اب دیکھیں تیزی سے جا رہی ہے نا, بدھ کو مطلب پرسوں. پہلے تو یار کیس سماعت کے لیے لگتے ہی نہیں تھے نا, جسٹس وہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. میں فاروق صاحب ابھی وہی چیف جسٹس ہے, ابھی وقت وہی ہے. اب کیا پہلے پہلے 24 گھنٹے نہیں مغل صاحب, پہلے 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا تھا نا, اب کیا 26 کا ہو گیا, 28 کا ہو گیا. چیزیں کوئی چینج نہیں ہو رہی ہیں, بہت حد تک چیزیں چینج ہو گئی ہیں. عمران خان کو
اس سسٹم کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, صحیح. سسٹم جان چکا ہے کہ عمران خان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. عمران خان کو ہمیں قبول کرنا ہوگا, اسے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. خان صاحب جو کہتے ہیں, اور بہت سی باتیں اندر کی بھی ہوتی ہیں, یہ ایسا نقوی صاحب آپ کو بتائیں گے بہتر, میں وہ نہیں بتاتا کیونکہ پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی وہ نہیں بتاتے. نہیں بتایا, وہ بتا دیں گے آپ کو, نقوی صاحب بتا دیں گے. چلیں, بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.